بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، مریم اورنگزیب کو ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے، اور تھپڑ پڑا ہے ایک غیر سیاسی طاقتور شخصیت کے ہاتھوں، اور یہ تھپڑ جو ہے اس ٹائم پورے پاکستان میں گونج رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانی بھی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ بھی، ان کے درمیان بھی یہ جو ٹاپک ہے یہ وائرل ہے کہ مریم اورنگزیب کو تھپڑ لگے۔ اس کی ویڈیو کہاں ہے؟ ویڈیو تو ایک وائرل ہو رہی ہے ناظرین، جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں مریم اورنگزیب کو روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مریم اورنگزیب جو ہے وہ روتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ البتہ اب یہ کہنا یہ جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ ابھی کی ویڈیو یا پرانی ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا آج پشاور کے اندر ایک بڑا ورکر کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ KPK کے جو پختون ہیں، پٹھان ہیں، نوجوان، ان کو میں دل سے سلوٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ظلم کی اور جبر کی، فسطائیت کی جو چادر اوڑھا ہوا تھا پاکستان، جس طریقے سے انہوں نے بے نقاب کیا اور جس طریقے سے وہ گولیوں کی بہچاڑ میں بھی نکلے، انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر انسان کا رستہ حق اور سچ کا ہو، وہ راہ راست پہ ہو، اس کے اندر غیرت ہو، قوت مردانہ جس کو کہتے ہیں وہ ہو، انسان کوئی بھی اس کا گول ہو وہ اچیو کر لیتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں رستے میں۔ کرک میں جب PTI کا ورکر کنونشن ہوا، دیر بالا میں جب ہوا، تیمر گرہ کے اندر جب PTI کا ورکر کنونشن تھا، تو پولیس نے جس طرح دھاوا بولا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جرأت کو سلام کرتا ہوں پختونوں کی اور نوجوانوں کی خصوصاً، کہ میں نے وہاں دیکھا بزرگ، بچے اور سب سے زیادہ یوتھ، جس طریقے سے انہوں نے ظلم کی دیواریں توڑی، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری جانب ناظرین، عمران خان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ جو ہے وہ کھیل دی ہے۔ عمران خان کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کیس ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب نہ سنیں۔ میرے کیس کا فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ میرٹ پہ نہیں کرتے، اس لیے میرا کسی بھی قسم کا کیس ان کے پاس نہ لگایا جائے اور وہ نہ سنیں۔ اس کے برعکس عمران خان کی 1 سال پرانی درخواست، جو کہ غلطی سے 2 جگہ پہ دائر ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اور پھر جب ایسا عمران خان کو ریلائز ہوا کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دینا اور یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں دیتے، تو انہوں نے اپنی جو یہ درخواست تھی یہ واپس لینے کی درخواست دائر کر دی، توشہ خانہ کی الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی۔ تو ناظرین، ہوا یوں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک مرتبہ پھر سینہ چوڑا کر کے وہ آگے آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہمارے ہوتے ہوئے تو آپ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، ہم دیں گے آپ کو انصاف۔ اور انصاف جو ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کا یہ جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے، کہ جس درخواست کے اندر عمران خان صاحب نے اس درخواست کو واپس لینے کی درخواست کی تھی کہ میرا جو فیصلہ ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب نہ کریں اور ان کی جو عدالت ہے وہ میرا فیصلہ نہ سنے۔ لیکن اس کے باوجود جسٹس عامر فاروق صاحب یہ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو بھی کیس ہے وہ میرے پاس آئے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں، چاہے وہ میرٹ کی دھچیاں اڑیں، جو بھی ہو۔ جس طرح پہلے عمران خان کے کیسز کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ اور توشہ خانہ کیس کے اوپر میں جسٹ اتنا کہوں گا کہ ایک مالک تھا، اس کا ایک چوکیدار تھا، اس چوکیدار کو کسی نے خط لکھا اور وہ خط آ گیا مالک کے پاس، جو مکان مالک تھا۔ جب مکان مالک نے وہ خط پڑھا، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آج چوروں نے لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ آج ہم آئیں گے۔ انہوں نے چوکیدار کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج ہم لوگ آپ کے گھر پہ چوری کرنے کے لیے آئیں گے اور تم تیار رہنا۔ اب مالک نے وہ خط جو ہے وہ پڑھ لیا کہ چوکیدار جو ہے وہ چوروں کے ساتھ، میرا اپنا ہی چوکیدار ملا ہوا ہے۔ اس نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی صاحب یہ کیا کہانی ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تمہارا خط جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ہے، میں نے پڑھ لیا ہے، آج رات میرے گھر میں چوری ہونے والی ہے اور تم بھی اس کے اندر شامل ہو۔ اس نے وہ خط اٹھایا اور وہ چلا گیا جناب عدالت کے اندر، اور تھانے میں FIR درج کروانے کے بعد عدالت میں اس نے کہا کہ جناب یہ میرا پرسنل ڈاکومنٹ تھا، اس کو میرے مالک نے پڑھ لیا، تو اب میرے مالک کو جو ہے وہ سزا دی جائے کیونکہ یہ میرا پرسنل ڈاکومنٹ تھا۔ تو مالک جناب جیل میں چلا گیا اور چوکیدار اور اس کے جو دوست چور تھے انہوں نے مل کے گھر لوٹ لیا۔ اب اس کیس کا کبھی بھی آپ نے سیفر کیس سے موازنہ جو ہے وہ نہیں کرنا، لیکن یہ صرف میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس طرح سیفر کیس میں بھی سیم اسی طرح ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں، اور ابھی جس طرح ورکر کنونشن KPK میں ہو رہے ہیں، میرے خیال میں سلوٹ کے مستحق ہے۔ میں بار بار اس لیے سلوٹ کر رہا ہوں ان کو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تاریخ کے اندر نام لکھا جائے گا کہ انہوں نے ظلم کی دیواریں توڑنے میں سب سے پہلے جو
دیوار گرائی گئی وہ KPK کے پختون نوجوانوں نے گرائی۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ حافظ، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔